اور عیب سننے سے بہرا کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا، تو جب صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں تشریف فرما ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ صحابہ کرام کی تربیت فرماتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام دینی مسائل حاصل کرتے، دینی مسائل سمجھتے، دینی مسائل حاصل کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دینی مسائل سمجھاتے، دینی مسائل پڑھاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کو اختیار کرتے۔ اب جب صحابہ کرام کا ذوق و شوق بڑھتا گیا، صحابہ کرام کا ادب و احترام بڑھتا گیا، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا عشق بڑھتا گیا، اب جب کفار نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ یہ تو تعداد یہاں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے، ادب بڑھتا چلا جا رہا ہے، احترام بڑھتا چلا جا رہا ہے، محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، عشق بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام پر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ ان صحابہ کرام کو پکڑ پکڑ کر جکڑ کر ان کو تکالیف میں مبتلا کرنا شروع کر دیا، اذیت میں مبتلا کرنا شروع کر دیا، ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام نے ان اذیتوں کا سامنا کرتے ہوئے، ان تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے، ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی محبت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آج یہ عشق تھا، یہ محبت تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر سب کچھ برداشت کیا، لیکن محنت بھی کی، مشقت بھی کی، اور کفار کی اذیتوں کو بھی سہا، تکالیف کو بھی سہا، ظلم و تشدد کو بھی برداشت کیا، لیکن حلال رزق بھی کمایا، محنت بھی کی، مزدوری بھی کی۔ یہ نہیں کہ آپ تکلیف میں مبتلا ہوئے تو لیٹنا شروع ہو جائے کہ ہم بڑے تکلیف میں مبتلا ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے سوا اور کچھ بھی نہ سنا۔ یہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 280 میں ارشاد فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اور وہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ اور وہ نماز عصر مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ نماز عصر مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہ دعویٰ کر چکے تھے، آپ فرماتے تھے کہ گرمیوں کے دن ہوں، تپتی ہوئی دھوپ ہو، علی المرتضیٰ روزے کی حالت میں تپتے ہوئے پتھروں پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہو، تو اے علی المرتضیٰ کو تپتے ہوئے پتھروں کی شدت کی طرف دھیان نہیں جائے گا، اس کا دھیان اپنے رب باری تعالیٰ کی طرف جائے گا۔ یعنی تپتے ہوئے پتھر علی المرتضیٰ کو اس تپش میں مبتلا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تھی محبت، یہ تھا عشق۔ یہ آج امتحان عشق تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی نماز عصر قضا ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ محمد مصطفیٰ کا سر انور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی گود میں تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا چونکہ یہ دعویٰ کر چکے تھے، آج یہ امتحان عشق تھا علی المرتضیٰ کے لیے کہ نماز عصر قضا ہو رہی تھی، اللہ کا فرمان بھی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی گود میں تھا۔ لیکن قربان جائیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات پر آپ نے اپنے جسم کو جنبش نہیں ہونے دی، اپنے جسم کو ہلنے نہیں دیا، کوئی کنگورا نہیں مارا، کیونکہ آج ادب مصطفیٰ تھا، آج احترام مصطفیٰ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نماز عصر کو قربان کر دیا، لیکن محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت اور احترام کو ہی پیش کرتے رہے۔ مولا علی نے
پڑھائی تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے، اور صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز ورد کی ہے، پھر افسانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے غزوہ احد پھر افسانہ ہے، اس کا مطلب ہے غزوہ احد پھر یہ کہانی ہے، یہ افسانہ ہے۔ وہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار اسلحے سے لدے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں صرف چھڑیاں تھیں، اب تلوار کا اور چھڑی کا کیا آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ صحابہ کرام تھے، وہ اہل بیت اطہار تھے، انہوں نے یہ عرض نہیں کی یا رسول اللہ یہ کیا مقابلہ ہے؟ ان کے پاس نیزے ہیں، ان کے پاس تیر انداز ان کے پاس ہیں، تیر ان کے پاس ہیں، نیزے ان کے پاس ہیں، تلواریں ان کے پاس ہیں، ہمارے ہاتھوں میں چھڑیاں پکڑا دی تھی لیکن ان کے ایمان مضبوط تھے۔ ان صحابہ کرام کے اہل بیت اطہار کی محبتیں کامل تھیں، ان کے ایمان مضبوط تھے، کیونکہ وہ یہ بات کر چکے تھے کہ وہ کیا شعر ہے کہ گالیاں دیتا ہے کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے ناری کو۔ یہ صحابہ کرام یہ عقیدہ رکھتے ہوئے تھے کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ وہ صحابہ کرام کی، اور آج لوگ کہیں کہ سیدنا صدیق اکبر پھینٹی لگنے سے ڈر گئے تھے۔ حضرات محترم، یہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو غار کے سوراخ پر رکھ دیا۔ آج منکر صدیق کے پاس سانپ آ جائے انسان کوسوں دور بھاگ جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر سانپ نے ٹٹولا تو کیا صدیق اکبر کو محسوس نہیں ہوا ہوگا کہ میری ایڑی پر کون ٹٹول رہا ہے؟ اور ٹٹولنے کے بعد پھر سانپ نے صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈنگ مارا، اور ایک بار نہیں مارا، بار بار ڈسا۔ لیکن سانپ آج کسی کے پاؤں میں سوئی چبھ جائے، کانٹا چبھ جائے، تڑپ تڑپ کر کیا حال کرتا ہے؟ سانپ کا ڈسنا اور ہے، سوئی کا چبھنا اور ہے۔ آج انسان تڑپ کر کیا کیا کچھ کر جاتا ہے، لیکن وہ سیدنا صدیق اکبر تھے جیسا سانپ سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر دستے پہ دستہ چلا جا رہا ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے جو اپنے جسم کو جنبش نہیں ہونے دے، اپنے جسم کو جنبش نہیں ہونے دی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور سیدنا صدیق اکبر کی گود میں تھا، اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے جسم کو جنبش نہیں ہونے دی، اور یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ آج جان جاتی ہے تو جائے لیکن آج ادب مصطفیٰ نہ جائے۔ صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز ورد کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ یہ محبت کا عالم ہے، یہ عشق کا عالم ہے۔ صحابہ کرام کو اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، تکالیف میں مبتلا کیا گیا، اور صحابہ کرام تھے وہ جنہوں نے اذیتوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی، تکالیف کا سامنا کرنے کے باوجود بھی محنت و مزدوری کی، حلال رزق کمایا، لیکن محمد مصطفیٰ کی محبت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرات محترم، یہ صحابہ کرام کی ہستیاں تھیں۔